नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को हकीम एस बासिर का सलाम कबूल हो। दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ आज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल से हाज़िर हैं। आज हम आपकी खिदमत में एच पाइलोरी बैक्टीरिया के बारे में चंद बातें गोश गुजार करने वाले हैं। वीवर्स, हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एच पाइलोरी क्या है, एच पाइलोरी क्यों होता है, एच पाइलोरी क्यों कहते हैं और इसका मुकम्मल नाम क्या है, एच पाइलोरी जिस मरीज़ में पाया जाए उसकी अलामात क्या होती हैं, और एच पाइलोरी अगर किसी मरीज़ के अंदर पाया जाए, पॉजिटिव हो जाए किसी मरीज़ का एच पाइलोरी, तो उसका इलाज क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें तवज्जो से सुनने के लिए मेरी आज की इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी दोस्तों, बात करते हैं एच पाइलोरी के बारे में। एच पाइलोरी जिसको शॉर्टली कहते हैं, मुख्तसरन कहते हैं, एच दरअसल एब्रीविएशन है हेलिकोबैक्टर का। इसका पूरा नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। ये 1982 यानी 1982 में दो ऑस्ट्रेलवी साइंसदानों ने दरियाफ्त किया। उन्होंने बहुत सारे मरीज़ों का मुआयना किया, ऐसे मरीज़ जिनको स्टोमिक प्रॉब्लम, पेपिक अल्सर का प्रॉब्लम, जिसे हम मैदे का अल्सर कहते हैं, ऐसे मरीज़ जिनके मैदा में, छोटी आंत में, मरी में ज़ख़म थे और उनको मैदे के अंदर शदीद दर्द था। उनका जब मुआयना किया, उनके ऊपर रिसर्च की, तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि मैदे का अल्सर, मैदे का दर्द, उफारा, गैस, बदहज़मी जो है, इसके पीछे रीज़न हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है। दोस्तों, इसको हेलिकोबैक्टर इसका नाम क्यों रखा गया? अंग्रेज़ी ज़ुबान में हेलिक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ऐसी चीज़ के लिए जो पेचदार हो, चूड़ीदार हो, उसको हेलिक कहते हैं, हेलिक शेप। ये हेलिको इसका नाम रखा और बैक्टर मीन बैक्टीरिया। हेलिको बैक्टर यानी चूड़ीदार बैक्टीरिया। पाइलोरी ये मैदे का मर्ज़ है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी चूड़ीदार बैक्टीरिया जो मैदा में पाया जाए, इस बिना पर, इस वजह से, इस निस्बत से इसका नाम एच पाइलोरी रखा गया। दोस्तों, एच पाइलोरी जो है ये कहाँ से इंसानी जिस्म के अंदर आता है, इस पर बात करने से पहले हम आपके सामने इसकी कुछ हकीकत आपको बताते हैं। तकरीबन इंसानी आबादी का 60% हिस्सा जो है, एक रिसर्च के मुताबिक 60% लोग एच पाइलोरी लेकर जी रहे हैं, लेकिन वो 60% लोग एच पाइलोरी से मुतासर नहीं हैं। अगर मज़ीद इस पर बात की जाए तो 60% लोगों में से वो 60% लोग अगर हम निकाल लें तो उनमें से कुछ 10% लोग ऐसे होंगे जो एच पाइलोरी से मुतासर होते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर मैदे के अल्सर का हो जाना, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह एच पाइलोरी ही है। दोस्तों, किसी भी शख्स को कैसे पता चलेगा कि उसको एच पाइलोरी है या नहीं है? अगर किसी भी शख्स के मैदा में
درد رہتا ہے، خالی پیٹ درد ہوتا ہے، کچھ چیز کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام محسوس ہوتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ معدہ کی دوائی کم از کم 1 ماہ استعمال کرتا ہے، اس سے افاقہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہ ریڈ الارم ہے، اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ لیبارٹری جا کر ایچ پائلوری ہیلیکوبیکٹر پائلوری کا ٹیسٹ کروائے، اور اگر وہاں پر ایچ پائلوری پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا 100% علاج ممکن ہے، یہ لا علاج مرض نہیں ہے۔ دوستو یہ تو تھی اس کی ایچ پائلوری، معدے کے السر کے پیچھے ایچ پائلوری کا جو ہاتھ ہے اس کی بات ہم کر رہے تھے۔ ایچ پائلوری پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ دراصل سب سے زیادہ غذائی بے احتیاطی سے پیدا ہوتا ہے۔ گندے پانی کا استعمال، آلودہ پانی کا استعمال، گلی سڑی غذاؤں کا استعمال، باسی غذاؤں کا استعمال، جنکس فوڈ جسے ہم کہتے ہیں، بیکری کے آئٹم زیادہ تر استعمال، نمکو، پاپڑ، سلانٹی، بسکٹس، جنکس فوڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ باربیکیوز، باہر کے زیادہ کھانے، زیادہ مرچ مسالے والی چیزوں کا استعمال، ایسیڈک فوڈز کا زیادہ استعمال، یہ بنیادی سبب ہیں ایچ پائلوری کے۔ ایچ پائلوری کی جو علامات ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہیں۔ ایچ پائلوری کا علاج ہم آپ کے سامنے اب بیان کرتے ہیں۔ جب ایک مریض میں ایچ پائلوری شناخت ہو جائے کہ یہ مریض ایچ پائلوری کا مریض ہے تو اس کا علاج ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے اس کی غذا پر توجہ دینی ہے، اس کی غذا صاف ستھری رکھنی ہے، اور ایچ پائلوری میں اگر پیٹ کے اندر مروڑ ہو کر پخانے آ رہے ہیں، شدید درد ہے، تو اس میں آپ نے بالکل سادہ سی دوائی ہے، سمپل آرگنوپیتھی کے مطابق آپ نے غدد ناقلہ تیز کرنے ہیں۔ ایسے مریض کے غدد جاذبہ حد سے زیادہ تیز ہوتے ہیں، یا پھر وہ مریض جو ہے وہ پیپٹک السر کا مریض ہوتا ہے، اس کے جسم میں ایسیڈیٹی اعتدال سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے اس ایسیڈیٹی کو، اس تیزابیت کو کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، جسم میں خلت صدا کو خارج کرنا ہے، اور خلت صفرا جو صدا کے ساتھ مل کر بگاڑ کا باعث بنا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے خالص صفراوی مادہ پیدا کر کے اس کا جسم سے اخراج بھی کرنا ہے، اور بلغمی رطوبات کو بھی ہم نے پیدا کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کیا کریں گے؟ ہم ملین 5 اور اکسیر بادیان، یہ 2 مشہور نسخے ہیں فارماکوپیا کے، سمپل آرگنوپیتھی نظریہ مفرد اعضاء کے فارماکوپیا کے 2 مشہور نسخے ہیں، یہ آپ استعمال کریں، اور انشاءاللہ اس کا مریض 1 ماہ میں بالکل بہترین ہو جائے گا۔ ملین 5 کا نسخہ بھی یہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ دیکھیں موجود ہے، اور ساتھ میں اکسیر بادیان کا نسخہ بھی موجود ہے۔ اکسیر بادیان کا نسخہ بھی میں آپ کو ویسے بھی بتا دیتا ہوں، اس میں ہلدی ملٹھی سونف آپ کو برابر وزن چاہیے ہوگی، اور ساتھ میں یہ جو ملین 5 کا نسخہ ہے یہ آپ استعمال کریں، اس سے جسم کے اندر سے ردی سودا اور صفرا، خام صفرا جو ہے یہ خارج ہو جائے گا جو بگاڑ کا باعث ہے، اور خالص صفرا، اچھا صفرا پیدا ہوگا، اور جسم کے اندر رطوبت پیدا کرنے کے لیے ملین 6 کا استعمال کریں تو مریض آپ کا بالکل بہترین اور تندرست ہو جائے گا۔ غذاؤں میں ترش بادی غذائیں، آلو، گوبھی، مٹر، چاول یہ نہیں کھانی ہیں آپ نے، جس کو ہم اگر اطباء لوگ سن رہے ہیں تو 2 نمبر 3 نمبر اور یہ غذائیں آپ نے نہیں کھانی ہیں۔ 4 نمبر کی غذائیں کبھی تھوڑی بہت استعمال کر لیں، لیکن 4 کی بھی نہ کریں، تو 5 اور 6 اور 1 نمبر کی غذائیں آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ تو جسم کے اندر جو سوزاکی مادہ، صفراوی مادہ اور سوداوی مادہ مل کر آپس میں یہ جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، پیپٹک السر کا باعث بن رہے ہیں، یہ انشاءاللہ جسم کے اندر سے خارج ہو کر جسم کو صحت اور تندرست کر دیں گے۔
تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔